الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان بول رہا ہوں اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ ناظرین، آج میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسئلے پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مسئلہ جو ہے اختلافی مسئلہ ہے، اور یہ امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے اس کا تعلق ہماری عبادات کے ساتھ ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ نماز ہے جس کو ہم نماز عصر کہتے ہیں۔ یہ اس کے وقت کا تعین میں کرنے لگا ہوں کہ قرآن و حدیث کے مطابق نماز عصر کا صحیح وقت کون سا ہے۔ ناظرین، اس میں بہت اختلافات پائے جاتے ہیں اور کنفیوژن کا شکار ہے امت، تو اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ میں آج قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کروں آپ کے ساتھ، اور جو اشکالات پائے جاتے ہیں میں ان کو قرآن و حدیث کے حوالے سے ان اشکالات کا رد کروں، اور جو ہمیں قرآن و حدیث سے سمجھ آئی ہے اس مسئلے کی وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں نماز عصر کے متعلق ایک مشہور آیت ہے۔ یہ آیت جو ہے پارہ نمبر 2 ہے، سورہ البقرہ ہے، سورت نمبر 2 البقرہ، اور اس کی ہے 238ویں آیت ہے، 238۔ اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اے امت مسلمہ، اے قرآن پاک پڑھنے والوں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کرو خاص طور پہ، اور اللہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ اب درمیانی نماز کون سی ہے؟ اب جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو بخاری شریف، مسلم شریف، صحیح ستہ کی تمام کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس میں تھے تو آپ کی نماز عصر رہ گئی، اور جب نماز عصر رہ گئی، قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، تو غروب ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز ادا فرمائی۔ اور ایک روایت ہے کہ اس کے بعد آپ نے نماز، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد نماز عصر پڑھی، اور پھر اس کے بعد مغرب پڑھی، اور پھر عشاء پڑھی، اور ایک روایت میں ہے کہ مغرب پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے عصر پڑھی، پھر عشاء پڑھی، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان عصر کو قضا کیا۔ لیکن جو زیادہ صحیح ہے وہ یہی بات لگ رہی ہے کہ آپ نے سورج غروب ہونے کے بعد پہلے عصر پڑھی، اور اس کے بعد پھر مغرب پڑھی، اور پھر عشاء کی نماز ادا کی۔ لیکن جو روایات ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر نماز وسطیٰ، نماز عصر کو کہا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے گھروں کو آگ سے بھر دیں کہ انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ یعنی کہ نماز عصر سے دور رکھا، اپنے ساتھ مشغول رکھا، ہماری نماز وسطیٰ یعنی کہ نماز عصر رہ گئی۔ یعنی آپ نے وضاحت سے نماز وسطیٰ، نماز عصر کو کہا۔ تو ان احادیث سے تو ثابت ہو گیا کہ جو درمیانی نماز ہے وہ عصر کی نماز ہی ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ اس کا صحیح وقت کون سا ہے، اور میں آپ کو اختلاف بھی بتا دیتا ہوں کہ صحیح وقت کون سا ہے، کہ امت کا اختلاف کیا ہے اس کے اندر۔ امت کا اختلاف یہ ہے کہ فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، یہ جو 3 مکاتب فکر ہیں، 3 اسکول آف تھاٹس ہیں، یہ ان کے نزدیک جب کسی چیز کا سایہ اس جتنا ہو جاتا ہے، یعنی یہاں جو نئے سننے والے ہیں جن کو نمازوں کے اوقات کا نہیں پتہ، میں ان کو تھوڑی سی سائے کی وضاحت کر دوں۔ آج کا یہ موضوع نا ہمارا تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو اپنی نمازیں بالکل ایگزیکٹ وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں، اور جو امت کے درمیان تفرقہ بازی، فرق کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ امت متحد ہو جائے، ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائے۔
تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو تھوڑا سا سائے کی سمجھ لیجئے ڈیفینیشن، کہ جب مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے تو تمام چیزوں کے سائے مغرب کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بڑے ہوتے ہیں پھر کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے سورج اوپر آتا جاتا ہے سائے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ سورج سر پہ آ جاتا ہے بیچ آسمان کے، نہ مشرق کی طرف اس کا جھکاؤ ہوتا ہے نہ مغرب کی طرف اس کا جھکاؤ ہوتا ہے، بالکل بیچ میں آ جاتا ہے، سینٹر میں۔ اب جو سینٹر ہے نا اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، اور اس کو نصف النہار بھی کہتے ہیں، یعنی دن آدھا ہو گیا۔ اب وہ جب دن آدھا ہو جاتا ہے، وہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے وہ گرمیوں میں کوئی اور وقت ہوتا ہے 11:15 وغیرہ، اور گرمیوں میں سردیوں میں وہ 11:15 کا وقت ہوتا ہے، گرمیوں میں وہ وقت آگے چلا جاتا ہے، وہ تقریباً 12 12:15 ان کے درمیان۔ یہ وقت 11:15 سے 12:15 کے درمیان گھومتا رہتا ہے، گرمیوں سے سردیوں کے درمیان تک، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب جب سورج بالکل نصف النہار پہ ہوتا ہے نا، تو نصف النہار پہ جب ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ سٹل ہو جاتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ سایہ اس کا موجود ہوتا ہے۔ اس جو موجود سایہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی، یعنی اصل سایہ، اوریجنل، اصل سایہ۔ اس کے بعد پھر یہ کچھ وقت رہتا ہے، 15 منٹ تک، 20 منٹ تک یا 10 منٹ تک یہ سایہ بالکل سٹل رہتا ہے، سورج درمیان میں، آسمان کے بیچ میں، اور سائے بھی اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کسی طرح کی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، سجدہ نہیں کیا جا سکتا، حرام ہے اس وقت سجدہ کرنا۔ پھر سورج کا جھکاؤ مغرب کی طرف ہونا شروع ہوتا ہے۔ جیسے سورج مغرب کی طرف جھکنا شروع ہو جاتا ہے، سائے جو ہوتے ہیں وہ مشرق کی طرف بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور نماز ظہر کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جب سایہ جو ہوتا ہے ایک گنا ہو جاتا ہے، یعنی اصل سایہ وہ جو میں نے بتایا تھا نا اوریجنل سایہ، وہ نکال کے، یعنی ایک فٹ کی چیز ہے تو اس کا سایہ بھی 1 فٹ ہو گیا، اور کچھ زیادہ کہ وہ جو اصل سایہ تھا وہ بھی اندر ڈال لیا۔ تو شافعی، مالکی، حنبلی فقہ میں نماز عصر شروع ہو جاتا ہے، اور جو فقہ حنفی ہے اس کے مطابق جو ہے ابھی وقت نماز ظہر کا ہے، وقت عصر سٹارٹ نہیں ہوا۔ فقہ حنفی کے مطابق جب سائے 2 گنا ہو جاتے ہیں اصل سائے کے ساتھ، جب 2 گنا ہو جاتے ہیں اصل سایہ نکال کے، تو پھر جو ہے وقت عصر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ فقہ حنفی کا اور فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی کا اختلاف ہے۔ 3 فقہا جو ہیں، شوافع، مالکیہ، حنابلہ، وہ ایک سائیڈ پہ ہیں، اور احناف جو ہیں وہ ایک سائیڈ پہ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پنجاب میں اور پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو مساجد ہیں اہل حدیث کی جن کو کہا جاتا ہے یا وہابی کہا جاتا ہے، ان میں نماز عصر کی اذانیں پہلے ہو جاتی ہیں شروع، اور اس کے بعد جو اس کو کوئی گزر جاتا ہے آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر جو احناف کی مساجد ہیں جن کو بریلوی اور دیوبندی بھی کہتے ہیں، ان کی جو مساجد میں اذانیں شروع ہوتی ہیں، عصر کی اذانیں۔ یہ اختلاف ہے۔ اس اختلاف کا جو مساجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں یا جو اذانوں کو سنتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں، ان کو اس بات کا بالکل پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے اس بات کا۔ تو یہ اختلاف ہے۔ آج ہم نے اس اختلاف کو سمجھنا ہے کہ یہ اختلاف ہے کیا اور کیوں ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اسے سمجھنے کے لیے میرا ولاگ پورا غور سے سنیں اور ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جب اینڈ تک دیکھیں گے اس کی سمجھ آ جائے گی۔ آج ہم نے قرآن و حدیث سے اس عصر کے وقت کو سمجھنا ہے۔ تو ناظرین، قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حمد، اپنے ذکر، اپنی تسبیح کے اوقات بتائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں در حقیقت وہ نمازوں کے اوقات ہیں۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ جتنی بھی حمد کی صورتیں ہیں، جتنی بھی تسبیح کی صورتیں ہیں، جتنی بھی تقدیس کی صورتیں ہیں، جتنی بھی تکبیر کی صورتیں ہیں، جتنی بھی تحلیل کی صورتیں ہیں،
4 میں نے بتائی ہیں، اور جتنے بھی استغفار کی صورتیں ہیں یہ 5 بتا دی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی تحمید، تسبیح، تکبیر، تحلیل، تقدیس، استغفار، 6 ہو گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ یہ ساری 6 کی 6 صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہیں، اور ان ساری 6 صورتوں کی جو پیک ہے نا وہ نماز کی شکل میں ہے۔ ان تمام صورتوں کا جو مجموعہ ہے وہ نماز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی اپنی تسبیح اور اپنی حمد کے ذکر کا بتایا ہے کہ وہ کس وقت کرو، ان کے اوقات بتائے ہیں، در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نمازوں کے اوقات بتائے ہیں، حقیقت میں وہ نماز کے اوقات ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب احسن طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو، تسبیح کو، تقدیس، تحلیل، استغفار کو پراپر ادا کیا صحیح معنوں میں، تو وہ نماز کی شکل بن گئی، وہ نماز ہی تھی۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں ان چیزوں کے نام آئیں گے، ذکر آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ نماز کا ہی ذکر ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز، یہ جو عصر کی نماز ہے خاص طور پہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے کون کون سے وقت بتائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کے بہت سارے اوقات قرآن مجید فرقان حمید میں بتائے ہیں، اور آج میرا جو موضوع ٹاپک ہے نا وہ نمازوں کے اوقات نہیں ہے، میرا ٹاپک صرف نماز عصر ہے، میں عصر کی نماز کے بارے میں بات کروں گا۔ تو جب میں قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرنا شروع کیا، یہ سارے اوقات دیکھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد پہ بڑی سیر حاصل گفتگو کر چکا ہوں، کرتا رہا ہوں، ابھی بھی کر رہا ہوں، اور آگے فیوچر میں بھی اس ٹاپک کو کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں نے اس میں ایک وقت دیکھا جس کو کہا جاتا ہے عشی۔ یہ جو عشی کا وقت ہے نا، یہ میں نے تحقیق کی کہ یہ نماز عصر کا وقت ہے۔ شاید اس سے پہلے آپ کو کسی اسکالر نے یہ بات بتائی ہو یا نہ بتائی ہو، یا کسی عالم دین نے، مفتی نے بتائی ہو کہ نہ بتائی ہو۔ بہت اچھے اچھے بھی یوٹیوب پہ مفتی صاحبان ہیں جو بہت اچھے مسائل بھی بتاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو مسائل کیا انہوں نے بتانا ہے، یعنی وہ گمراہ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو جب میں نے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے یہ اوقات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد کے، تسبیح، تحلیل، تقدیس کے، تحمید کے اوقات، نمازوں کے اوقات دیکھنے شروع کیے، تو ایک وقت میرے سامنے آیا عشی۔ یہ جو عشی کا وقت ہے نا، یہ عشی کا وقت، یہ مادہ ہے اس کا عین شین واو، مادہ کہتے ہیں روٹ کو جس سے وہ لفظ بنا ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ پہ یہ فعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے ایز اے ورب کے طور پہ، اور 11 جگہ پر یہ ایز اے اسم استعمال ہوا ہے، جیسے عشین، ٹھیک ہے، عشی یا عشین، عشین، عشیتن، اور عشاء، اور پھر یعشو، ٹھیک ہے، یعشو۔ تو یہ سارے الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ 11 جگہ پر یہ استعمال ہوا ہے ایز اے اسم، ناؤن کے طور پہ، اور ایک جگہ پر یہ فعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اور جو فعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے نا، وہ اس کا مطلب جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے جی، وَمَن یعشو، پارہ نمبر 25، سورہ نمبر 43، الزخرف، آیت نمبر 36۔ برکت کے لیے میں آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کر رہا ہوں۔ وَمَن یعشو عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو قرین، آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ جل مجدہ ارشاد فرما رہا ہے، اور جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتے گا، یعنی جان بوجھ کے اپنی آنکھیں بند کرے گا، جان بوجھ کے غافل، یعنی شو کرے گا کہ وہ مطلب کہ جان بوجھ کے غفلت اختیار کرے گا۔ وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نقید لہ شیطانا، ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مقرر کر دیں گے، پھر جو اس کو اور غفلت کروائے گا، اور غفلت کروائے گا، اور غفلت کروائے گا، فہو قرین، اور وہ پھر اس کا پکا ساتھی بن جائے گا۔
اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر نماز کا وقت ہوتا ہے نا، تو ایک بندے کا دل کر بھی رہا ہوتا ہے نماز پڑھنے کو، لیکن اسے کوئی عین اس وقت پہ کوئی کام اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، عین اس وقت کوئی کام اس کے سامنے آ جاتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کے اوپر شیطان مقرر ہو گیا جو عین نماز کے وقت اس کو غافل کر دیتا ہے۔ ویسے ہر وقت اس کو یاد رہے گا، لیکن جب نماز کا وقت آئے گا تو وہ نماز سے غفلت ہو جائے گی، پھر وہ اگلی نماز میں یاد ہے کہ وہ تو نماز رہ گئی۔ تو اس طرح کر کے بار بار وہ اس کی غفلت ہوتی جائے گی۔ تو ایکچولی اللہ تعالیٰ یہی بات کر رہا ہے کہ پہلے تم نے غفلت جو تھی تمہاری، وہ تمہاری اختیاری تھی، تمہاری اختیاری غفلت تھی، تم جان بوجھ کر غافل ہوئے، لیکن وہ جب تم بار بار غافل ہوئے اب تم پکے شیطان کے ساتھی بن گئے اور شیطان تمہارا پکا ساتھی بن گیا۔ اب تم چاہو بھی نماز پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا تو تم سے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اب تمہارا دل شیطان کے اندر گھس گیا ہے، تم پکے اب غافل ہو چکے ہو۔ لیکن ناظرین یہ جو وہ میں یاشو کا لفظ استعمال ہوا ہے نا یہاں، اس کا مطلب کوئی وقت نہیں ہے، یہ فعل کے معنی میں غافل ہونا، دوری اختیار کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا عشیتن کا بھی یہی مادہ ہے، عین شین واو، لیکن وہ اسم کے معنی میں ہے۔ وہ کیوں؟ اب اس کا اور اس کا تعلق کیا ہے؟ تھوڑا سا تعلق بنتا ہے کہ یہاں بھی یہ اللہ کی یاد سے غفلت ہو رہی ہے، اور وہاں بھی سورج جو ہے وہ نصف النہار پہ تھا، اب سورج آہستہ آہستہ ڈاؤن اندھیرے کی طرف جا رہا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی یاد سے اندھیرے کی طرف جا رہا ہو، غفلت کی طرف جا رہا ہو، تو روشنی سے، نور سے، ہدایت کے نور سے، تو جہالت کی تاریکی کی طرف جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے وَمَن یَعْشُ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاشو کہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب سورج جو ہوتا ہے نصف النہار سے تاریکی کی طرف سفر شروع کر دیا، ڈھلنا شروع ہو گیا، تو وہ جو وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عشیتن کہہ رہا ہے، عشین کہہ رہا ہے، عشین کہہ رہا ہے، سارا اس کے لیے یہی وقت استعمال ہو رہا ہے، یہی لفظ ہی استعمال ہو رہا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو لفظ ہے نا، یہ جو وقت ہے، یہ عشین یا عشیتن یا عشین، یہ 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور یہ وقت کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے۔ آئیے دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو لفظ ہے کہاں کہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ ناظرین برکت کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا ہوں، اور میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں ایسے ہی آپ کو کہوں جی فلاں نمبر آیت، فلاں نمبر آیت، فلاں نمبر میں یہ ہے، فلاں نمبر میں یہ ہے، اور کر کے میں بات ختم کر لوں۔ میری یہ عادت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنا بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور جتنا بھی قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کو اتنا ہی نور سے بھر دے گا، ہدایت کے نور سے، اور آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی یہ دل ہمارا بالکل ہدایت کے نور سے بھر جائے گا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کہا نا نور علی نور، نور اور پھر اس کے اوپر نور، یعنی ایک تو وہ دل نورانی ہو گیا اور ایک اس کے اوپر ہدایت کا نور آ گیا۔ تو نورانی دل پہ جب ہدایت کے نور کا غلاف چڑھ جاتا ہے تو یہ نور علی نور ہو جاتا ہے، پھر اس دل سے نورانیت کی شمعیں باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ مومن کا دل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قرآن پاک میں اس کی مثال دی ہوئی ہے۔ تو اللہ نور السماوات والارض، قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، مثل نور ہی کا مشکات فی الزجاجہ۔ تو اس طرح کر کے پوری آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ساری مومن کے اپنے نور کی مثال سمجھائی ہے، اور مومن کے دل کی جو نورانی کیفیات ہیں ان کا بتایا ہے، اور آخر میں کیا ہے نور علی نور، کہ وہ جو مومن کا دل ہے وہ نور علی نور ہے، یعنی ایک وہ دل اس کا اپنا وہ نور ہے، اور اس کے اوپر پھر ہدایت کا نور، تو وہ نور ہدایت کے نور کا جب غلاف اس کے چاروں طرف جو ہے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، تو وہ پھر مومن کا دل جو ہے وہ بذات خود ایک نورانیت کا منبع بن جاتا ہے، وہ چراغ کی شکل، نورانی چراغ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، نورانی بلب بن جاتا ہے، نورانی لائٹ بن جاتی ہے، اور پھر وہ دوسرے مومنوں کے دلوں کو بھی منور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا تو ناظرین
ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اس لیے تلاوت کرتے ہیں تاکہ میرا دل بھی نورانی ہو جائے، ہدایت کا نور پا جائے، اور اگر پہلے سے ہدایت ہے اس کی ہدایت اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے، اور جو میرے ناظرین سننے والے ہیں ان کا بھی اس کی برکت سے دل جو ہے ہدایت کے زیور سے، ہدایت کی روشنی سے، ہدایت کے نور سے مالا مال ہو جائے۔ تو ناظرین 11 جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیا اشیاء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آئے ہم پڑھیں تاکہ ہمیں اس وقت کی صحیح سمجھ آ سکے کہ یہ کون سا وقت ہے۔ میں اینڈ پہ آپ کے سامنے نتیجہ نکالوں گا اور کہ یہ کون سا وقت ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا دل بھی نور اللہ نور ہو جائے گا جب آپ یہ نتیجہ سنیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی بالکل ایگزیکٹ نتیجہ قرآن سے وہ نتیجہ نکالا ہے میں نے جو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ جو ہے آیات رکھوں گا جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو حمد کا، ذکر کا، تسبیح کا حکم دیا ہے، اور اس وقت یعنی عشیًا یعنی عصر کے وقت کا، کہ عصر کے وقت میں ذکر کرو، تسبیح کرو، حمد کرو، یعنی نماز پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 24 ہے، سورہ المومن ہے جس کو غافر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 55 ہے، فاصبر، پس تو صبر کر، ان وعد اللہ حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حق کو فتح دے گا۔ واستغفر لذنبک، اور اپنے جو گناہ ہیں ان کی بخشش مانگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ وسبح بحمد ربک، جب ہم گناہ کہتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت اس طرح کی نہیں ہے، امت کے لیے تو گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بھول چوک ہے، یہ استغفار جو ہے ذنب سے مراد وہ یہ ہے کہ اپنی بھول چوک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں۔ تو بھول چوک پاسبل ہے، ہر ایک سے پاسبل ہے بھول چوک۔ تو ہم نبی کی طرف گناہ کی نسبت نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو انبیاء ہیں وہ اس طرح کی غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں کہ جس طرح کی عام لوگ غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں ان کے پیچھے وحی الہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ان کو متنبع کرتا رہتا ہے۔ تو وہ پاسبل نہیں ہے ان کے لیے ایسی غلطی کرنا کہ جو عام انسان غلطی کرتا ہے، اور اگر کوئی نبی ایسا کرے تو اگر ایسا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی اس سے قدرت سے منع فرما دیتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کے اوپر وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا تو اپنی غیب سے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، اور بھی انبیاء کے ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہاں بھول چوک مراد ہے، واستغفر لذنبک، اور اپنی بھول چوک کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگیے، معافی طلب کیجئے، اور اپنی امت کے جو گناہ ہیں ان کی بھی بخشش مانگیے۔ امت نے جو گناہ مانگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب استغفار کرتے ہیں تو امت کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں۔ وہ کیسے کہ یا اللہ میری امت کے گناہ بخش دے، میری امت کے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اس طریقے سے۔ تو یہاں واستغفر لذنبک، یہاں دونوں مطلب ہی مراد ہیں۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بالعشی والابکار، شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ عشی کا مطلب یہاں شام آ گیا، اور ابکار کا مطلب یہاں صبح کا وقت آ گیا۔ اب عشی کا مطلب ہر جگہ پہ شام ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، پارہ نمبر 21 ہے، سورت نمبر 30 ہے، الروم، آیت نمبر 17-18۔ فسبحان اللہ، پس پاک ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے۔ حین تم سونا، جب تم لوگ شام کرتے ہو، ٹھیک ہے، تم سونا یعنی یہاں غروب آفتاب کے بعد کا وقت ہے، جب تم غروب آفتاب کے بعد کا وقت ہوتا ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس وقت۔ وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، صبح سے مراد صبح صادق ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے وہی ذات جل وعلا ہے جس کے لیے حمد ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ وَعَشِيًّا، اور شام کے وقت۔ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب سورج جو ہے وہ نصف النہار پہ ہوتا ہے۔ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، جب دن چمک رہا ہوتا ہے اس وقت۔
اچھا، اس کے بعد پارہ نمبر 7 ہے، سورت نمبر 6 ہے الانعام اور آیت نمبر 52۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور ان کو نہ ہانکو، ان کو پرے نہ کرو اپنے آپ سے، ان کو دفع نہ کرو اپنے آپ سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبح و شام پکارتے ہیں، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، یعنی اس کی ذکر، اس کی تسبیح کرتے ہیں صبح و شام، یریدون وجہہ، اس کی رضا چاہتے ہوئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی چاہت میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا جی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ، ان کو نہ ہانکو، ان کو پرے نہ کرو، ان کو دور نہ کرو اپنے آپ سے، کہ کوئی ریش مکہ کہتے تھے کہ یہ جو غریبڑے اپنے آس پاس کٹھے کیے ہوئے ہیں نا، بلال ہو گئے، سہیب ہو گئے، اور اس طرح کے دوسرے صحابی جو بالکل غریب تھے، تو قریش مکہ کہتے تھے آپ ان کو دور کریں، پرے کریں، پھر ہم آپ کے قریب آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، ان کی مرضی نہیں چلے گی، مرضی میری چلے گی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت اس کی ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو یہ تو صبح و شام اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تو کیوں ان کو پرے کرتے ہو اپنے آپ سے؟ بالکل قریش مکہ کی باتوں میں نہیں آنا۔ یہ جو جگیردار نمبردار لوگ ٹائپ کے لوگ ہیں، چودھری ٹائپ کے لوگ ہیں، بظاہر بڑے بڑے یہ مالدار لوگ ہیں، لیکن اللہ کے ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو اس کی وقت ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے، جو تقوی والا ہے۔ تو اس لیے ان کو، جو غریب لوگ ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، پوجتے ہیں اللہ تعالیٰ کو صبح و شام، تو ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ ہٹاؤ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے پارہ نمبر 15 ہے، سورت الکہف ہے۔ سورہ الکہف کے اندر جی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور اپنے نفس کو صبر کی عادت ڈالو، اور صبر کرو، اپنی جان پر صبر کرو۔ صبر ظاہر ہے اپنی جان پر ہی ہوتا ہے، اپنی جان کے بغیر تو صبر نہیں ہو سکتا۔ سارے بوجھ، ساری مشکلیں، مصیبتیں جب بندہ صبر کرتا ہے نا، تو اسے اپنی جان پر ہی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان لوگوں کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ میں صبر کرو، اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، کمیونٹی ان لوگوں کی اختیار کرو، الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح و شام۔ غدا کا مطلب صبح ہو گیا، عشی کا مطلب شام کو ہو گیا۔ یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں صبح و شام، جو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ ان کو اللہ کی رضا جو ہے وہ مطلوب ہے۔ وَلَا تَعُدْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنی آنکھیں نہ ہٹاؤ ان سے، یعنی ان کے ساتھ میل جول رکھو، ان کے ساتھ کولیبوریشن رکھو، ان کے ساتھ ریلیشن رکھو، اور ان کے ساتھ میل جول رکھو، آنکھیں ان سے اپنی پرے نہ کرو۔ ترید یعنی ان کا خیال رکھو، ان کا خیال رکھو ان کا۔ وَلَا تَعُدْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھوں کو پرے نہ ہٹاؤ، یعنی ان سے غفلت نہ برتو، ان کا خیال رکھو، قریب ہیں تو ان کے یعنی کہ ضروریات زندگی کا بھی خیال رکھو۔ وَلَا تَعُدْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، یعنی ان سے نظریں نہ ہٹاؤ کہ کہیں تم دنیا کے لالچ میں امیروں کی طرف مائل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ ترید زینت الحیات دنیا، کے دنیا کی زندگی کی جو آسائشیں ہیں، زیب و زینت ہے، وہ تمہیں امراء کی طرف مائل نہ کر دے۔ تو ایسا نہ کرو، بلکہ امراء سے ہٹ کے ان غریبوں کا ہی خیال کرو، ان کی طرف ہی تمہارا دل لگا رہے، آنکھیں بھی تمہاری ان کی طرف ہی ہوں، ان کا زیادہ خیال کرو۔ اچھا، اور ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرنا، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، واتبع ہواہ، کیوں کہ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، وکان امرہ فرطا، اور ان کا کام حد سے بڑھ گیا، یعنی وہ
زیادتی کرنے والوں میں سے ہو گئے، وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرنا۔ اور وہ جو غریب غریبڑے ہیں جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور وہ جو امراء ہیں، چودھری ٹائپ کے لوگ ہیں، کہیں تم جب کمپیریزن کرنے لگو تو یہ نہ ہو کہ ان غریبوں کے اوپر تم امراء کو ترجیح دینے لگ پڑو، تو یہ کام نہ کرنا، بلکہ ترجیح غرباء کو ہی دینی ہے، مساکین کو ہی دینی ہے، انہی کے حق حقوق کا آپ نے زیادہ خیال رکھنا ہے، اور صحبت بھی زیادہ ان کی ہی اختیار کرنی ہے۔ یہ بہت وضاحت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں کی، اور یہ جو 4 آیات میں نے پیش کی، ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن پاک جتنے بھی پڑھنے والے ہیں ان کو، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی کافی ساری باتیں بتائیں، اور بلکہ یہ بھی ایک بتایا کہ یہ جو شام کا وقت ہوتا ہے نا، یہ شام کا وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کے لیے، تحلیل کے لیے، تقدیس کے لیے، حمد کے لیے، اور یہ نماز کے لیے بہت مفید وقت ہے، اور اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں بنی اسرائیل کی امت کی طرف۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی میں ہم تسبیح و تحلیل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اٹھاتے ہیں پارہ نمبر 3، سورۃ نمبر 3 آل عمران، اس کی آیت نمبر 41۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ محو کلام ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی تسبیح کرو۔ جب انہوں نے مانگا نا بیٹا یحییٰ کہ مجھے یا اللہ ایک بیٹا عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں تیرا بیٹا ہوگا، ہم تمہیں یحییٰ عطا کریں گے۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ میری بیٹی میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور میری بیوی جو ہے وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے، تو اب اولاد کیسے ہوگی؟ وہ بھانج ہے میری بیوی، کیسے اولاد ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری ہیڈک نہیں ہے، تو صرف کیا کر، صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اور یہ میری ہیڈک ہے، وہ میرا کام ہے کہ میں تجھے اولاد کیسے دیتا ہوں، اور میں تجھے اولاد دے کے رہوں گا۔ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، بس تو اپنے رب کی کثرت سے ذکر کر اپنے رب کا، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کر۔ تو یہاں بھی عشی کا لفظ آیا، اور اس کا مطلب ہے شام۔ آگے چلتے ہیں جناب، پارہ نمبر 16 سورۃ نمبر 19 مریم، آیت نمبر اس کی 11 ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنی قوم کو حکم دے رہے ہیں، یعنی جب یحییٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک جو ہے تم اپنی قوم سے ہم کلام نہیں ہو سکو گے، تم بات ہی نہیں کر سکو گے، 3 دن تک تو تم بات نہیں کر سکو گے، الا رمزا، بس اشاروں میں بات کرو گے۔ تو پھر ایسے ہی ہوا کہ 3 دن تک جو ہے وہ اپنے حجرے میں ہوتے تھے اور باتیں نہیں کرتے تھے، ان کی زبان جو تھی وہ گونگی ہو گئی تھی، چپ ہو گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت کو قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، فرمایا فخرج علی قومہ من المحراب، پھر وہ اپنے حجرے سے، عبادت والے حجرے سے حضرت زکریا علیہ السلام باہر نکلے، علی قومہ، اپنی قوم کے پاس، ظاہر ہے قوم آگے جمع ہوگی تو وہ حجرے سے باہر نکلے۔ اب بات تو وہ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان پر جو تھا وہ مطلب کہ ان کی زبان وقتی طور پہ روک دی تھی، قوت گویائی ان کی وقتی طور پر جو ختم کر دی تھی، تالا لگا دیا تھا ان کی زبان پہ۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، وہ اپنے عبادت خانے سے باہر نکلے اپنی قوم کے پاس، فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم، پھر ان کے ساتھ اشاروں میں بات کرنے لگ پڑے، یعنی اب بات زبان سے تو کر نہیں سکتے تھے، پھر اشاروں میں کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اشاروں کی بات کیا، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، اشاروں کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنے لگ پڑے، أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اشاروں سے کیا کہہ رہے تھے کہ جب جو ہے صبح صادق ہو تو تب اللہ کی عبادت کیا کرو، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اور جب شام کا وقت ہو جائے تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اچھا، یہ جو 2 جگہ ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عشیًا، شام کے وقت تسبیح کرنے کا حکم دیا۔
نماز عصر کے وقت جو ہے تسبیح کرنے کا حکم دیا بنی اسرائیل کو۔ یہ سارے ہی سنتے جائیے گا اور آخر میں ہم نے نتیجہ نکالنا ہے کہ یہ شام کا وقت کون سا ہے۔ بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے آپ کو مزہ آئے گا، اور اینڈ پہ جو نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ آپ کے لیے بہت ہی ایمان افروز ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے جڑے رہیے ساتھ میرے۔ اچھا، اب اس میں یہ 5 آیات ہو گئی، 5 جگہ ہو گئی، اس میں 4 جگہ پہ امت محمدیہ کو آرڈر ہو رہا ہے اور 2 جگہ پہ بنی اسرائیل کو۔ اور یاد رکھیے کہ جو سمجھتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل کی آیتیں ہمیں کیوں سنا رہے ہیں، اللہ کے بندو، بنی اسرائیل کی آیتیں قرآن پاک میں اللہ نے کس لیے رکھی ہیں؟ ہمارے لیے تو رکھی ہیں کہ دیکھو وہ میں نے زکریا کو کہا تھا کہ شام کے وقت اللہ کی تسبیح کرنی ہے، صبح صادق کے وقت اللہ کی تسبیح کرنی ہے، تو آپ لوگوں نے بھی کرنی ہے۔ تو میں نے جب زکریا کو یہ آرڈر دیا تو یہ آرڈر آپ کے لیے بھی ہے، اور اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں آیا۔ تو وہ بیوقوف لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی بنی اسرائیل کی آیات آپ ہمارے لیے لگا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، بنی اسرائیل کی آیات قرآن مجید میں آئی ہی اس لیے ہیں تاکہ ہم بھی ان پہ عمل کریں، ہمارے لیے بھی آئی ہے۔ اور اگر نہیں عمل کرنا ان آیات پہ، اللہ نے سختی سے ان آیات کا منع کر دیا کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، اس پہ تم نے عمل نہیں کرنا، باقی سب چیزوں پہ تم نے عمل کرنا ہے۔ اچھا، آپ آگے چلتے ہیں۔ 7ویں جگہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ 7ویں جگہ پہ داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، اور داؤد علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا اصبر علی ما یقولون، اے محبوب یہ جو تجھے تکلیفیں دے رہے ہیں یا تمہیں کہہ رہے ہیں، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی ساحر کرتا ہے، صبر کرو۔ اصبر علی ما یقولون، ان کی باتوں پہ صبر کرو۔ یہ تمہیں جادوگر کہتے ہیں تو ہمارے داؤد کو دیکھو، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اور ہمارے بندے داؤد جو ہے وہ ان کا ذکر کرو۔ ذل عید، وہ ذل عید تھے، یعنی بڑے کاریگر تھے۔ ذل عید کا مطلب ہے کاریگر، یعنی وہ زیریں بنایا کرتے تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیروں کے کاریگر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تو ان کے ہاتھ پہ جو زیریں تھی نا وہ لوہا موم کر دیا تھا، وہ ہاتھ لگاتے تھے لوہا موم ہو جاتا تھا۔ قربان جائے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کیا کیا کمال کے معجزات عطا فرمائے ہیں، وہ لوہا موم ہو جاتا تھا۔ تو ذل عید کاریگر تھے، دستکار تھے۔ اب یہاں جتنے بھی ہم دو ہے کہ دیکھیں ہم لوگ کیا ہیں کہ ہم کتنا قرآن سے نابلد ہیں۔ ہمارے ہاں جو کام کرنے والے ہم اس کو کمی کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کمیوں کے ساتھ ہم نے رشتہ ہی نہیں کرنا، یہ لوہار ہیں، ترکھان ہیں، یہ جناب موچی ہیں، ماچی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ورڈ کون سا یوز کر رہا ہے؟ ذل عید، کاریگر، دستکار، دستکار کا لفظ، یعنی کاریگر کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے کہ کاریگر تھے۔ قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عزتیں ساری انبیاء کے لیے ہیں، اور عزت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ تو دستکاروں خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دستکار کا لفظ ہے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے استعمال کیا، اور ایک انعام کے طور پہ، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میڈل کے طور پہ یہ ورڈ ان کے لیے استعمال کیا، ایک نعمت کے طور پہ یہ لفظ استعمال کیا ان کے لیے۔ تو آج کے بعد اگر کوئی دستکار میری اس گفتگو کو سن رہا ہے، میرا یہ ولاگ سن رہا ہے، تو اس لفظ پہ بالکل وہ نہ گھبرائے اور نہ ہی شرمندہ ہو، فخر کے ساتھ کہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دستکار کہا نا، ہاتھ سے کام کرنے والے ہیں، ذل عید، تو ہم بھی ذل عید ہیں، ہم بھی ہاتھ سے کام کرنے والے ہیں۔ تو سارے دستکاروں کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ ملا دیا۔ سبحان اللہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یتیم کہہ کے یتیموں کی حوصلہ افزائی کی، یتیموں کی حوصلہ افزائی کی، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو دستکار کہہ کے دستکاروں کی حوصلہ افزائی کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں پہ، اور کمال جو ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا کمال جو ہے، کلام الہی کا جو کمال ہے، اس پہ قربان جاؤں۔ سبحان اللہ۔
हिकमतों और रिफतों पे कुर्बान जाऊं। इन्नहु अव्वाब, वो बहुत ही तौबा करने वाले थे, वो बहुत ही रुजू करने वाले थे। ये अव्वाब का लफ्ज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, अव्वाब का लफ्ज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। और फिर आगे बताया कि कमाल किया था, इन्ना सखरनल जिबाल माहू, हमने पहाड़ दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर कर दिए थे। युसब्बिहना बिलअशी वल इशराक, जो शाम के वक़्त और इशराक के वक़्त, इशराक का वक़्त होता है जब सूरज जो होता है वो निकलने के बाद 10 से 15 मिनट तक हो जाते हैं, यानी सवा नेज़े तक बुलंद हो जाता है सूरज, वो इशराक का वक़्त होता है। 10-15 मिनट बाहर निकल आया सूरज तो वो इशराक का वक़्त होया। यानी ये पहाड़ों की तस्बीह का वक़्त अल्लाह ताला बता रहा है कि पहाड़ों की तस्बीह का वक़्त कौन सा है, एक शाम का वक़्त है और एक इशराक का वक़्त है। ये पहाड़ों की तस्बीह का वक़्त है इशराक का, यानी सूरज तुलू होने को 15 मिनट गुजर जाए तो वो कौन सा वक़्त है, वो पहाड़ों की तस्बीह का वक़्त है, वो इशराक का वक़्त है। ये 7 जगह हो गई जहां अल्लाह तबारक व तआला ने अशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी शाम को तस्बीह करने का लफ्ज़ जो है अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया। अब 8वीं जगह मैं आपके सामने बताने लगा हूँ, अल्लाह ताला ने ये वक़्त इस्तेमाल किया, एज ए वक़्त इसको रखा। पारा नंबर 16 है, सूरत नंबर 19 है, मरियम, आयत नंबर 62। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ला यस्मऊन फीहा लगवन, जन्नतियों की बात हो रही है कि जन्नती जन्नत के अंदर कोई लागव बात नहीं सुनेंगे, बेहुदा बात नहीं सुनेंगे। ये जो हम है ना, हम बड़ी बेहुदा बातें कर जाते हैं, बड़ी बेहुदा बातें, थड़ों पे बैठ के बेहुदा बातें, दफातर में बैठ के बेहुदा बातें, आपस में जब रिश्तेदारों में बैठते हैं फन कर रहे होते हैं, बेहुदा बातें कर रहे होते हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, ये बेहुदा बातें करना कोई कमाल नहीं है, ये ज़वाल है। ये आपका भी ज़वाल है, जो सुनने वाले उनका भी ज़वाल है, जो फैमिली है आपकी उनका भी ज़वाल है। और अगर आपने इस ज़वाल से निकलना है तो फिर कमाल की तरफ जाएं। और कमाल क्या है, फरमाया इल्ला सलामा, ऐसी बात करो जिससे किसी को दुख ना पहुंचे, जिससे किसी को तकलीफ ना हो, जिससे किसी को तंगी ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जो दूसरे मुसलमानों को अपने हाथ से और अपनी ज़ुबान से महफूज रखे। और यहाँ बदबख्ती हो गई मुसलमानों की कि यहाँ मुसलमान उसको समझा जाता है कि जो चुगली करे, जो बेहुदा बातें करे, उसी को इंसान समझा जाता है, उसी को कमाल समझा जाता है। ये कमाल नहीं है, ये ज़वाल है। चुगलियाँ करना, गीबतें करना, वादा खिलाफियाँ करना, बेहुदा बातें करना। हम पगड़ी उछालते हैं, हम कहते हैं बड़े फ़ख्र की बात है, बड़ा फ़न कर रहे हैं, हम कीचड़ उछाल रहे होते हैं, हम मजाक मजाक में दूसरे को बेइज्जत कर रहे होते हैं, तजलील कर रहे होते हैं, उसका कमज़ोर पहलू हम उछाल रहे होते हैं और हम कहते हैं बड़ा जी मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। नाजरीन, ये मज़ा नहीं है, ये ज़वाल है। मज़ा किस चीज़ में है कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जो अपने हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान को बचा के रखे। ये ना हो कि वो आए तो दूसरा समझे कि शर आ गया, फितना आ गया, अब बचो, अब चुप रहो, इसके शर से महफूज रहो, कहीं ऐसा ना हो जाए। आपने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बदबख्त है वो शख्स जिसकी दहशत से लोग जो है घबराएं, जिसके शर से लोग पनाह मांगे। तो नाजरीन, जन्नती जो होंगे, फरमाया जन्नत में ला यस्मऊन फीहा लगवन, वो कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, इल्ला सलामा, हर तरफ सलामती की ही बातें होंगी, हर तरफ सलामती की बातें होंगी, प्यारी प्यारी बातें होंगी, मीठी मीठी बातें होंगी। वलहुम रिज़्क़ुहुम फीहा, और वहां पे उनके लिए रिज़्क़ होगा, हर तरह का रिज़्क़ होगा। जिस चीज का दिल में सोचेंगे वो चीज तैयार होकर उनके सामने आ जाएगी। वलहुम रिज़्क़ुहुम फीहा बुक्रतन व आशिया, सुबह सादे के वक़्त और शाम के वक़्त, सुबह और शाम उनके लिए पसंदीदा रिज़्क़ होगा, जो चाहेंगे वो मिलेगा। तो यहाँ अल्लाह ताला ने अशिया को एज ए वक़्त इस्तेमाल किया। अच्छा, अब जो है
یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وقت کے لیے استعمال کیا، عشیتن کا ورڈ جو ہے وقت کے لیے استعمال کیا۔ اب آگے چلتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ پارہ نمبر 24 ہے، سورۃ نمبر 40 ہے، المومن، جس کو مغافر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 45-46۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بری تدبیروں سے، ما مکروا، جو آل فرعون نے اور فرعون نے کی، وحاق بآل فرعون، اور گھیر لیا فرعون اور آل فرعون کو، سوء العذاب، برے عذاب نے گھیر لیا۔ وہ کیا تھا؟ پانی میں غرق ہو گئے تھے سارے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ سوء العذاب کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عالم برزخ کے عذاب کی بات کر رہا ہے، النار یعرضون علیہا، آگ ان پر پیش کی جاتی ہے، النار یعرضون علیہا، آگ ان پر پیش کی جاتی ہے، غدوا وعشیا، صبح کے وقت اور شام کے وقت، صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے، یعنی عالم برزخ میں صبح و شام ان کو جو ہے آگ کا عذاب، وہ ان کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو جو اس سے بھی دردناک عذاب ہے نا، یہ اس میں داخل کرو، اس سے بھی دردناک عذاب میں داخل کرو۔ اچھا، اس کے بعد پارہ نمبر 30 ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے قیامت کا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، سورہ نازعات ہے، پارہ نمبر 30، اس کی 79 نمبر صورت ہے اور 79 نمبر صورت، اور آیت نمبر ہے 42 تا 46۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے محبوب تجھ سے یہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ کب واقع ہوگی؟ فیما انت من ذکرہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن باتوں میں یہ پڑے ہوئے ہیں، یہ تم سے قیامت کا سوال کرتے ہیں، کن باتوں میں یہ پڑے ہوئے ہیں؟ الی ربک منتہا، اور یہ بات رب پہ چھوڑیں، یہ بات یہ ان کی ڈومین ہی نہیں ہے، یہ تو ان کا کرائیٹیریا ہی نہیں ہے، یہ ان کا کام ہی نہیں ہے، یہ قیامت کے بارے میں پوچھیں، کن باتوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ الی ربک منتہا، چھوڑ دیں اپنے رب پہ، ان کا رب جانے کہ یہ قیامت کب ہے، کب آنی ہے قیامت۔ الی ربک منتہا، یہ تو تیرے رب کا معاملہ ہے، یہ تو تیرے رب کی ڈومین ہے، ان کی تو ڈومین ہی نہیں ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، ہاں بات اتنی ہے محبوب کہ تم صرف ان لوگوں کو اپنی باتیں سنانے کے لیے آئے ہوں جو قیامت کا ڈر ہے جن کے دل میں قیامت کا ڈر ہے، تیری باتیں ان کو فائدہ دیں گی، تو ان کے لیے ہے، تیرا ڈر ان کو فائدہ دے گا، تیری واعظ و نصیحت، تیری تبلیغ ان کو فائدہ دے گی جو قیامت سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخری آیت جو ہے 46، کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا، اور جب وہ دن آئے گا تو ان کی حالت جو اب جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں نا اور پوچھتے ہیں بڑا جو اکڑ اکڑ کے کب آئے گی قیامت، پوچھ کے بتاؤ کب آئے گا وہ وقت، تو پھر کیا کہا جائے گا، کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، پھر کہیں گے کہ بس دنیا میں ہم یا شام رہے یا صبح، یعنی یا تو کچھ دیر صبح کی ہماری گزری ہے یا شام کی، یعنی 12 گھنٹے ہی ہم گزار کے آئے ہیں، بس اتنا وقت ہی گزار کے آئے ہیں۔ تو یہاں بھی جو عشیتن کا ورڈ استعمال ہوا ہے وقت کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور شام کے وقت کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ تو ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 11 آیات پیش کی ہیں، کتنی؟ 11، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشیتن کا ورڈ استعمال کیا ہے، اور یہ ساری جو جگہیں ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشیتن کا ورڈ یوز کیا ہے، یہ جو ساری جگہیں ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شام کے طور پہ، ایک تو وقت کے طور پہ اس کو استعمال کیا اور ایک شام کے طور پہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 2 جگہ پہ ایک ورڈ استعمال ہوا عشاء، ایک سورہ نور کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب عشاء کا وقت آتا ہے تو یہ پرائیویسی کا وقت ہوتا ہے، نماز عشاء کے بعد کا وقت، سورہ نور کے اندر، سورہ نور کا مطالعہ کریں نا، وہاں پرائیویسی کے جو اوقات اور آپس میں جو فیملی کے آپس میں ٹرمز ہیں، اس پر بڑی باتیں ہوئی ہیں، بڑی تفصیلی گفتگو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور میں کہتا ہوں ہر مومن کو سورہ نور کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جو آپ کی نئی نسل ہوتی ہے نا، بچے، ان کو آپ کہتے ہیں سوشل میڈیا دیکھو، موبائل پکڑا دیتے ہیں ان کے ہاتھوں میں اور ٹی وی کے آگے بٹھا دیتے ہیں، ان کو سورہ نور
دیں پڑھنے کے لیے, سورہ نور دیں پڑھنے کے لیے. اپنے جو بچے آپ کے مطلب کہ لڑک پن میں آتے ہیں, تھوڑا سا شعور رکھتے ہیں, ان کو سورہ نور سمجھائیں, پڑھائیں. لیکن یہاں خود نہیں آپ نے پڑھنی تو ان کو کیا پڑھانی ہے؟ یہاں خود بڑے بڑے بابے ہو جاتے ہیں, انہوں نے سورہ نور نہیں پڑھی ہوتی, تو انہوں نے اپنی اولاد کو کیا سورہ نور پڑھانی ہے؟ اگر آپ سورہ نور پڑھا دیں, بہت سارے معاملات ہیں وہ لڑائی جھگڑے فساد ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں, بہت سے پرائیویسی کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. تو وہاں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے عشاء کے وقت کا ذکر کیا. وہ جو عشاء ہے وہ بھی اسی اشون اشیون اشیتن یہیں سے بنا ہے, لیکن ایک وہاں پہ عشاء کا ورڈ استعمال ہوا ہے, اور ایک عشاء کا ورڈ سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے, وجا, اور وہ ان کے پاس وہ آئے, وجاؤ اباہم عشاء یبکون, اور وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت آئے روتے ہوئے, چیختے چلاتے ہوئے. تو وہ جو عشاء کا ورڈ استعمال ہوا ہے, اندھیرا جب ہو جائے, وہاں بھی وہ اندھیرے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو اسی سے وہ عشاء کا وقت بنا ہے. ٹھیک ہے, وہاں بھی یہ دو جگہ پہ عشاء کے معنی میں استعمال ہوا ہے, لیکن وہ عشاء کا مطلب اور ہے. اور یہ عشیہ جو ہے 11 جگہ استعمال ہوا ہے, یہ اور چیز ہے. اب ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ عشیہ کیا چیز ہے. عشیٌ, عشیًا, عشیٍ, عشیہِ, یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کا ایک ہی مطلب ہے, یہ ہے شام کا وقت. کیا؟ شام کا وقت. لیکن یہ کیسے شام کا وقت ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شام کا وقت کیسے ہے. اب دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو استعمال کیا نا مختلف جگہ پہ, تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے مقابل کون کون سے وقت استعمال کیے ہیں. اس کے مقابل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پہ لفظ استعمال کیا ابکار. کیا؟ اس کے تقابل کے طور پہ, جیسے بندہ کہتے ہیں نا صبح و شام, اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں صبح و شام. ٹھیک ہے, مارننگ, ایوننگ, انگلش میں ہم کہتے ہیں ایوننگ, اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ مارننگ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں استعمال کیا ابکار کے مقابل کے طور پہ, اس کا متبادل, اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ایوننگ, عشی. تو اس کے عشی کے جو اپوزٹ ہے وہ ابکار کا لفظ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں. اچھا, اپوزٹ ابکار کا لفظ ہے, دو جگہ کے پہ ابکار کا لفظ استعمال کیا, دو جگہ پہ بکرتن کا لفظ استعمال کیا. اب جب ہم ابکار کو دیکھتے ہیں اور بکرتن کو دیکھتے ہیں, 4 جگہ ہوگی, 2 جگہ پہ ابکار, 2 جگہ پہ بکرا. اب میں آپ کو آیات نہیں پڑھ کے سنا رہا, وہ میں نے ساری شروع میں پڑھ دی ہیں, اور یہ 4 جگہ پہ استعمال ہوا. یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ صبح و صادق کے طور پہ, جب پو پھٹتی ہے, جب نماز فجر کا آغاز ہوتا ہے, جب سحری کا اختتام ہوتا ہے, جب روزہ سٹارٹ ہوتا ہے, اس لفظ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ صبح صادق. اور دوسرا اس کے لیے بکرتن کا قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا, اس کے لیے ابکار کا لفظ استعمال ہوا, اور اس کے لیے غدات, غدات کا لفظ استعمال ہوا ہے. غدات وہ بھی عشین کے مقابل استعمال ہوا ہے, اس کا مطلب بھی صبح صادق ہے. غدوون, یہ جو غدوون ہے, یہ جو غدوون ہے, یہ بھی اس کا مطلب جو ہے صبح صادق ہی ہے, اور یہ عشین کے مقابل استعمال ہوا ہے, اس کا مطلب بھی صبح صادق ہے. پھر اس کے لیے تصبحون کا ورڈ استعمال ہوا ہے, وہ بھی اس کے مقابل ہے. تصبحون, تصبحون, تصبحون کا مطلب بھی کیا ہے؟ صبح صادق کا وقت, جب تم صبح کرتے ہو, یعنی جب صبح کا آغاز ہوتا ہے. انگلش میں اسے ڈان کہتے ہیں, DAWN, ڈان, یعنی جب صبح صادق ہوتا ہے, طلوع صبح ہوتی ہے, سحری کا وقت ختم ہوتا ہے, روزے کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے, جب طلوع صبح صادق ہوتی ہے, تہجد کا وقت ختم ہو گیا, نماز فجر کا وقت سٹارٹ ہو گیا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں 6, 7, 8 جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشین کے مقابل میں صبح صادق کا ورڈ استعمال کیا ہے. تو پتہ چلا کہ صبح صادق کا جو اپوزٹ ورڈ ہے وہ عشین ہے, وہ عشین ہے, اور عشین کا جو اپوزٹ ہے وہ صبح صادق ہے. یعنی عشین کا ورڈ 11 جگہ پہ, ان میں سے 6, 7, 8 جگہ پہ عشین کا جو ورڈ ہے اس کے مقابل اللہ تعالیٰ نے
جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کا مطلب صبح و صادق ہے. 4 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پہ ابکار، 2 جگہ پہ بکرا، 2 جگہ پہ غدا، 1 جگہ پہ غدوون اور 1 جگہ پہ تصبحون کا لفظ استعمال کیا. ان تمام جگہوں کا 8 جگہوں کا مطلب کیا ہے؟ ان 8 جگہوں کا مطلب ہے صبح صادق. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ صبح صادق جو ہے، صبح صادق یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ صبح صادق ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو گیا، روزے رکھنے کا وقت سٹارٹ ہو گیا، نماز فجر کا وقت سٹارٹ ہو گیا اور یہ طلوع آفتاب تک رہتا ہے. یہ تو پکا ہو گیا کہ یہ جو 8 جگہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جگہ پہ استعمال کیا اس وقت کو، یہ صبح صادق ہے. اور یہ کیا وقت ہے؟ رولا جو سارا ہے وہ عشین کا ہے کہ عشین کون سا وقت ہے. اچھا، میں نے بڑے مفسرین کو دیکھا، پڑھا، سمجھا اور وہ خلط ملط کر کے کافی ساری باتوں کو، کسی نے کہا جی یہ، اب میں سارے بتا دیتا ہوں نا، ان کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. یہ جی خلاصہ کیا ہے کہ کسی نے کہا جی یہ زوال یعنی سورج جب ڈھلنا شروع ہوتا ہے اس وقت سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ سورج غروب ہونے تک رہتا ہے. کسی نے کہا جی یہ ڈھلنے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ رات تک رہتا ہے. سب کنفیوژن، بالکل کنفیوژن. میں آپ کو کنفیوژن سے ہٹ کے وہ بات کروں گا جو قرآن پاک میں ہے اور میں قرآن پاک سے اس کو ثابت کروں گا عشین کے ورڈ کو. یہ تو آپ کو پتا چل گیا کہ عشین کا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے 11 جگہ قرآن پاک میں عشین کا ورڈ یوز کیا اور 8 جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشین کے ورڈ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح صادق کے اپوزٹ استعمال کیا، ابکار کے، بکراتن کے، غدوون کے، تصبحون کے اپوزٹ. اور یہ جو سارے ورڈ ہے ابکار، بکرا، غدوون، غدات، ان سب کا مطلب تصبحون، ان سب کا مطلب صبح صادق ہے. اور ان کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ نے کون سا ورڈ استعمال کیا؟ عشین، عشیتن، عشی. یہ سارے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ عشیہ کیا ہے. میں نے لغت دانوں کی ساری باتیں آپ کو بتا دی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن قرآن کو نہیں کسی نے پوچھا، قرآن کو نہیں مطالعہ کیا کہ قرآن عشین کے لیے کون سا وقت استعمال کر رہا ہے. آئیے ہم قرآن پاک میں سے ہی دیکھتے ہیں کہ عشین کا وقت کی تخصیص کیسے قرآن پاک کرتا ہے اور کس طرح کر کے قرآن پاک اس وقت کی وضاحت کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ایک آیت سب سے پہلے میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے قرآن پاک کی. یہ کون سی آیت ہے؟ پارہ نمبر 21 ہے، سورت نمبر 30 ہے، الروم، آیت نمبر 17 سے 18. غور سے سنیں قرآن پاک کو اور آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں اور میں آپ کو کہاں پہ لے جانا چاہتا ہوں اور میں آپ کو قرآن سے کیسے سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن کو سب سے پہلے قرآن سے سمجھنا چاہیے، اس کے بعد احادیث سے سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اب میں آپ کو کیسے سمجھانا چاہتا ہوں. پارہ نمبر 21، سورہ نمبر 30، الروم، آیت نمبر 17-18. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی ہے جب، یعنی اللہ کی پاکی اس وقت بیان کرو جب تم کرتے ہو تم سونا، جب تمہارے اوپر مساء کا وقت آتا ہے، یعنی جب تم مساء کے وقت میں داخل ہو جاتے ہو. اب مساء کی وضاحت میں کرتا ہوں ٹھہر کے آگے جا کے کہ مساء کیا چیز ہے. جب تم مساء کے وقت میں داخل ہو جاتے ہو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو. صبح کا میں نے بتا دیا کہ تصبحون سے مراد صبح صادق ہے. صبح صادق کا وقت پکا واضح ہو گیا. تم سونا کا اللہ تعالیٰ نے مساء کہہ دیا. مساء کا مطلب میں نے ابھی آپ کو بتانا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 اوقات اللہ تعالیٰ نے بتا دیے اپنی حمد کرنے کے، اپنی تسبیح کرنے کے، نماز کے اوقات اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. پہلے میں نے بتایا کہ سب سے اعلیٰ حمد اللہ کی نماز پڑھنا ہے، اللہ کے آگے سر جھکانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ جو حمد کے اوقات، تسبیح کے اوقات بتائے ہیں وہ نماز کے ہی اوقات ہیں. فرمایا جا رہا ہے 2 اوقات، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. پس پاکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرو جب تم مساء کے وقت میں داخل ہوتے ہو اور جب تم صبح صادق کے وقت میں داخل ہوتے ہو. حین تصبحون. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. وَعَشِيًّا، اور یہ تیسرا وقت بتایا جا رہا ہے، اور شام کا وقت، عشیًّا کا وقت.
وحین تظہرون، اور جب تم دن تمہارا جو چڑھ جاتا ہے، وحین تظہرون، ٹھیک ہے، خوب نکھرا ہوا ہے دن اس وقت۔ اچھا، اب پتہ چل گیا کہ جو تظہرون ہے یہ وہ وقت نہیں ہو سکتا، یعنی یہ عشین کا اپوزٹ وقت ہے۔ عشین کا وقت ہے کہ جب شام کا وقت ہے، عشین شام کے وقت میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور تظہرون شام نہیں ہو سکتی کسی صورت میں۔ جب سورج چمک رہا ہے، تظہرون کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج چمک رہا ہو، ٹھیک ہے، اور تصبحون جب تم صبح کرتے ہو، صبح صادق، یہ بھی وقت بالکل اپوزٹ وقت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو شام کا وقت ہو گیا، صبح صادق کا وقت ہو گیا، تظہرون جب سورج خوب چمک رہا ہے وہ وقت ہو گیا۔ اب رہ گیا تمسونا کا وقت۔ تمسونا اور عشین کا آپس میں اشتباہ، مشابہت ہو رہی ہے، اب ہم نے یہ مشابہت نکالنی ہے۔ تو تمسونا کا وقت جو ہے یہ سورج غروب ہونے کے بعد کا وقت ہے، سورج غروب ہونے کے بعد کا وقت ہے، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ تمسونا کا مطلب یہ ہے کہ یہ عصر کا وقت ہے اور عشین کا مطلب بھی عصر کا وقت ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تمسونا علیحدہ وقت ہے، عشین علیحدہ وقت ہے۔ تو عشین 11 جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ عشین جو ہے یہ شام کا وقت ہے، اور ایک جگہ ابھی میں آگے بتاؤں گا، بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ کون سا وقت ہے، وہ اگلی آیت میں ابھی پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ اور تمسونا کی وضاحت کر دی کہ تمسونا یہ غروب آفتاب کے بعد کا وقت ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر عشین غروب آفتاب سے پہلے کا وقت ہے، اگلی آیت ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عشین غروب آفتاب سے پہلے کا وقت ہے۔ اب میں وہ آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ سورت ہے جناب، کون سی سورت ہے؟ پارہ نمبر 23 ہے، سورت صاد ہے، سورت نمبر 38 صاد، اور اس کی آیت ہے 30، 31، 32، 33۔ اس میں اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے، فرما رہا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ، ہم نے اپنے بندے داؤد کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ نعم العبد، کیا ہی کمال کا بندہ تھا، کیا ہی کمال کا بندہ تھا، سبحان اللہ۔ اور کمال کیا بتایا؟ انہ اواب، وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے، انہ اواب۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب ان کے سامنے عشی کے وقت، عشی اب یہ وقت ہے جی شام کا۔ میں سارے ولاگ میں آپ کو شام 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 کر رہا ہوں، بعض لوگ سمجھیں گے یہ شام کیا ہوتی ہے، یہ شام کہہ رہے ہیں، یہ تو مغرب کا وقت ہے۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں، یہ مغرب کا وقت نہیں ہے، یہ مغرب کا وقت نہیں ہے، یہ شام کا وقت مغرب کا نہیں ہے۔ میں تھوڑی اینڈ ہو لینے ولاگ کا، میں بتاؤں گا یہ شام کا وقت کون سا ہے، ایگزیکٹ وقت سائنس سے آپ کے سامنے ثابت کروں گا، اور قرآن سے اور سائنس سے اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا، اب کیا ہوا جی؟ اذ عرض علیہ بالعشی، جب عشی کے وقت۔ اب ہم نے دیکھنا ہے عشی وقت کون سا ہے۔ جب عشی کے وقت صافنات الجیاد، تربیت یافتہ تیز دوڑنے والے گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے، تو پھر کیا ہوا؟ ان گھوڑوں کے معائنے میں مشغول ہو گئے، اور عصر کی نماز ان سے رہ گئی۔ جب عصر کی نماز رہ گئی ان سے، قضا ہو گئی ان سے، ان کو پشیمانی ہوئی، ان کو شرمندگی ہوئی، اور یہاں ایک مماثلت ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، مماثلت ہو گئی سلیمان علیہ السلام کی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مماثلت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی میں ایک دفعہ نماز عصر قضا ہوئی غزوہ خندق کے موقع پہ، اور سلیمان علیہ السلام کی بھی نماز عصر قضا ہو گئی۔ کس وقت؟ گھوڑوں کا معائنہ کرتے وقت۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز عصر قضا ہوئی، جہاد جو ہے، جہاد میں غزوہ خندق میں جہاد کرتے ہوئے، اور سلیمان علیہ السلام کی نماز قضا ہوئی جہاد کی تیاری کا جو سامان تھا اس کا معائنہ کرتے ہوئے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ وہ معائنہ کر رہے تھے، وہ نماز عصر قضا ہو گئی۔ اب اگلی بات سے پتہ چلتا ہے عشی کے وقت کا کیا ہے۔ فرمایا فقال انی احببت حب الخیر، اوہ لوگو، او میرے ورکرو، او میری رعایا، او میری فوج، او میری امت، بڑا دکھ ہو گیا،
بڑا صدمہ ہو گیا، بڑا ہی نقصان ہو گیا. یا حضرت، یا نبی اللہ، کیا نقصان ہوا ہے؟ فرمایا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، مال کی محبت اللہ کے ذکر پر غالب آ گئی. میں نے غلطی سے، میں نے غلط فہمی سے، میں نے غفلت سے مال کی محبت کو اللہ کے ذکر پر ترجیح دے دی. گھوڑوں کا معائنہ کرتے کرتے نماز عصر گنوا بیٹھا، قضا کر بیٹھا. افسوس کر رہا ہوں اس بات پہ. اور اتنی میں نے ڈھیل دی، اتنی زیادہ غفلت ہو گئی، حتیٰ توارت بالحجاب، حتیٰ کہ سورج جو تھا وہ ڈوب گیا. اب پتہ چلا کہ عشی کا جو لفظ ہے یہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہے، یہ سورج ڈوبنے کے بعد نہیں ہے. تو اگر عشی کا ورڈ جو ہے سورج ڈوبنے سے پہلے ہے، اور بالکل پہلے نہیں ہے، کافی پہلے ہے، تو سورج ڈوبنے سے پہلے عشی کا ورڈ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سونا جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورت روم کی جو ہے آیت نمبر 17-18 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون، کہ اللہ کی پاکی بیان کرو جب تم مساء کے وقت میں داخل ہوتے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا، اور حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین و آسمانوں میں جب تم عشی کے وقت میں داخل ہوتے ہو، عشی کے وقت. اور جو آگے میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، سورت کون سی ہے؟ سورت صاد کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ جو عشی کا وقت ہے یہ غروب آفتاب سے پہلے ہوتا ہے. تو اب تمسونا کا ورڈ جو ہے، مساء کا جو وقت ہے، لازمی بات یہ ہے کہ یہ غروب آفتاب سے پہلے نہیں ہو سکتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو وقتوں کو ایک جگہ پہ جمع نہیں کر سکتا. یہ نہیں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ سکتا کہ تم عصر کے وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہہ دے کہ تم عصر کے وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. بالکل ایسے نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پہ عشی کا ورڈ استعمال کیا، اس کا مطلب عصر کا وقت ہے، اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے تم سونا کا ورڈ استعمال کیا، اس کا مطلب ہے تم جب مساء کے وقت میں داخل ہوتے ہو. اور یہ مساء کا وقت جو ہے یہ غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے اور یہ عشاء تک چلتا ہے. اہل لغت جو مرضی کہتے رہے، ہمیں جو ہمارا قرآن ہے، جو ہمارا پروردگار ہے، جو ہمارا رب جل و علا ہے، جس نے ساری زبانیں انسان کو سکھلائی ہیں، جس نے الفاظ انسان کی زبان پر جاری کیے ہیں، اور جو عربی کے جو معنی ہیں، جو عربی زبان ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھا سکتا ہے ہمیں. تو ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جو مساء کا وقت ہے وہ عشین کا کے اپوزٹ ہے، اس کے مخالف ہے. اور وہ مخالف کیا ہے؟ وہ غروب آفتاب کے بعد ہے. تو پتہ چلا عشین غروب آفتاب سے پہلے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں بتا دیا حتی توارت بالحجاب، کہ ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے. اذ عرض علیہ الصافنات الجیاد، جو تربیت یافتہ دوڑنے والے گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے. کس وقت؟ عشیہ کے وقت. کس وقت؟ اذ عرض علیہ بالعشیہ، عشیہ کے وقت. پھر آگے بتایا کہ عشی کا وقت کون سا ہے، فرمایا حتی توارت بالحجاب، سورج غروب ہو گیا. تو اللہ کے ذکر سے میں غافل رہا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. تو پھر کیا ہوا؟ مطلب پتہ چلا کہ عشی کا وقت سورج غروب ہونے سے پہلے ہے. اب دیکھنا ہے کہ یہ تو پکا پتہ چل گیا کہ تم سونا غروب آفتاب کے بعد ہے، اور یہ مغرب کا وقت ہے، اور عشی جو ہے وہ مغرب سے پہلے کا وقت ہے. اس وقت سورج ابھی غروب نہیں ہوا، یہ اس وقت کا وقت ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا وقت ہے. اب پتہ چلا کہ 11 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے عشی کا ورڈ استعمال کیا قرآن پاک میں، اور وہ وقت ہی ہے، اور وہ عصر کا ہی وقت ہے. لیکن دیکھنا ہے کہ عصر کا وقت ہے کون سا. اور جب عصر کا وقت عشی ہو گیا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور جو درمیانی نماز کی، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 238، 238 آیت نمبر، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور عصر کی نماز کی.
پتہ چلا درمیانی نماز. اور حدیث میں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عصر کی نماز جو درمیانی نماز ہے وہ عصر کی نماز ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی قبروں کو غزوہ خندق کے موقع پر ان مشرکین کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ ان کے ساتھ ہم جہاد میں لگے ہوئے ہیں اور میری عصر کی نماز جو ہے اس جہاد میں مشغولیت کی وجہ سے میری عصر کی نماز رہ گئی, میری نماز وسطیٰ یعنی کہ عصر کی نماز رہ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز وسطیٰ فرمایا. اب احادیث کو لے کے چلیں. حدیث میں نماز وسطیٰ کہا گیا عصر کی نماز کو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 جگہ پہ جو نماز کا حمد کا وقت رکھا وہ عشیًا رکھا, اور سورہ صاد میں بتا دیا کہ جو عشی کا وقت ہے یہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے یہ وقت ہے کون سا, اور یہ صبح صادق کے اپوزٹ ہے. صبح صادق کے اپوزٹ ہے. 8 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے صبح صادق کے اپوزٹ کا جو ورڈ استعمال کیا وہ عشیًا کا استعمال کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ابکار, اس کے اپوزٹ کیا یوز کر رہا ہے عشی. دوسری جگہ پہ ابکار, اس کی جگہ پہ اپوزٹ کیا ہو رہا ہے عشی. ابکار صبح صادق, اپوزٹ عشی. ٹھیک ہے جی, کس کا وقت عصر کا وقت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے ابکار, اس کے مقابل اپوزٹ کون سا وقت عشی, کون سا عصر کا, شام کا, عصر کا. 2 جگہ پہ. پھر آگے کیا کر رہا ہے بکرا, صبح صادق کا وقت. اس کے اپوزٹ کیا ہے عشیًا, عشیًا. تو کون سا وقت ہے جی عصر کا وقت, شام کا وقت. 2 جگہ پہ بکرتن اور اپوزٹ عشیًا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے غدوًا, غدات, یہ ہے تہجد صبح صادق کا وقت, اور مقابلے میں کیا ہے عشیًا. پھر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ 8 جگہ جو ہیں 8 جگہیں اللہ تعالیٰ نے صبح صادق کے مقابلے میں اپوزٹ عشیًا کا ورڈ یوز کیا ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شام کا وقت عشیًا کا رکھا اور سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت رکھا. اور حدیث شریف میں بتایا گیا کہ یہ عصر کی نماز جو ہے یہ درمیانی نماز ہے, اور یہی وہ صلاۃ الوسطیٰ ہے, درمیانی نماز. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت کون سا ہے. احادیث کے اندر جناب ہر دونوں, یعنی احادیث کے اندر یہ بات وضاحت کے ساتھ ملتی ہے کہ حضرت جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اس وقت ساری چیزوں کا سایہ 1 گنا تھا, اور نماز عصر پڑھائی جبرائیل علیہ السلام نے. اور پھر اسی حدیث میں ہے کہ دوبارہ آئے تشریف لائے اگلے دن, اور اس وقت سایہ 2 گنا ہو گیا تھا چیزوں کا, اور انہوں نے نماز عصر پڑھائی. اور 1 گنا سایہ والی بھی احادیث ملتی ہیں, 2 گنا سایہ والی بھی احادیث ملتی ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے 1 گنا سایہ کب ہوتا ہے, 1 گنا سایہ کب ہوتا ہے. تو آج کا دن ہے جی 13 جولائی 2025, 13 جولائی 2025. صبح صادق کا وقت کون ہے بکرا, صبح صادق کا وقت. غدوًا صبح صادق کا وقت. ابکار صبح صادق کا وقت. ٹھیک ہے جی. اور یہ کب تصبحون صبح صادق کا وقت. اور یہ کب ہے, یہ وقت ہے جناب آج 2025 13 جولائی 3:28 پہ, 3:28 پہ. اور اس کے بعد دن کتنی دیر کا ہوتا ہے 24 گھنٹے کا. ٹھیک 12 گھنٹے بعد, ٹھیک 12 گھنٹے بعد مثل اول, پہلا سایہ جو ہے ہر چیز کا سایہ 1 گنا ہو گیا. سایہ اصلی نکال کے کتنے بجے, آج کا دن کون سا دن ہے جی 13 جولائی 2025. اور یہ کم و بیش اسی طرح ہی چلے گا سارا سال تک. اور یہ کیا ٹائم ہے جی 3:37, 3:37. تو کتنا وقت ہوا صبح صادق سے لے کر, اور کب تک, صبح صادق سے لے کر مثل اول جب ہو جائے, یعنی ایک سایہ مکمل ہو جائے, کتنے گھنٹے 12 گھنٹے. تو پتہ چلا کہ جب تمام چیزوں کے سائے اصل سایہ نکال کر 1 گنا ہو جاتے ہیں تو 12 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں, دن کا نصف ہو گیا, دن کا نصف ہو گیا. یہ انگلش دن نہیں کہہ رہا, مسلمانوں کا دن کہہ رہا ہوں. جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جس دن کا ذکر کیا نا اس دن کی بات کر رہا ہوں. وہ مسلمانوں کا دن, مومنوں کا دن کب سٹارٹ ہوتا ہے, بکرا, ابکار.
غدوہ، غدات، ٹھیک ہے. اور وہ کون سا وقت ہے؟ وہ صبح صادق ہے. جب مسلمانوں، ناظرین، جب صبح صادق سٹارٹ ہوتی ہے، روزہ سٹارٹ ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے اور روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہ ہماری صبح سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہمارے دن کا آغاز ہو گیا، ہماری صبح سٹارٹ ہو گئی. دن اس وقت سٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے. اور دن کا نصف کب ہوا؟ جب ہر چیز کا سایہ ایک گنا ہو گیا، اس کا اصل سایہ نکال کے مثل اول کمپلیٹ ہو گیا. تو پھر دن پورا آدھا دن گزر گیا. کتنے گھنٹے؟ 12 گھنٹے. 12 گھنٹے ہوئے تو دن جو کیا ہوگا؟ آدھا گزر گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نماز کو مثل اول پہ پڑھیں گے، مثل اول ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، مثل ثانی سٹارٹ ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ بالکل ہم قرآن مجید فرقان حمید کے طریقے کے مطابق، احادیث کے طریقے کے مطابق ہم بالکل صحیح ٹائم پہ پڑھیں گے. صحیح نماز عصر کا وقت شروع ہو گیا، ٹھیک ہے. اور جب سایہ 2 گنا ہو گیا تو وہ کمال ہے نماز عصر کا. اب ہمارے سامنے کیا بات سامنے آئی؟ ہمارے سامنے بات یہ آئی کہ فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی کے مطابق جو نماز عصر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی جب ہر چیز کا سایہ جو ہے وہ اصلی سایہ نکال کے 1 گنا ہو جاتا ہے، یعنی اگر 1 فٹ کی چیز ہے اور اس کا اصلی سایہ 1 انچ ہے، تو اب اگر اس کا سایہ 1 فٹ اور 1 انچ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے مثل اول کمپلیٹ ہو گیا، نماز عصر کا وقت شروع ہو گیا. صبح صادق سے لے کر اب تک اس کے 12 گھنٹے مکمل ہو گئے. فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی کے مطابق نماز عصر کا وقت شروع ہو گیا، اور بالکل قرآن کے مطابق بھی نماز عصر کا وقت شروع ہو گیا، حدیث کے مطابق بھی نماز عصر کا وقت شروع ہو گیا. اور یہ جبرائیل علیہ السلام نے جو نماز بتائی اس کے مطابق بھی نماز عصر کا وقت شروع ہو گیا. 12 گھنٹے آپ کی صبح کو کمپلیٹ ہو گئے ہیں. یہ آپ بالکل وسطیٰ پہ آ گئے ہیں. یہ وہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الوسطیٰ کہا ہے، درمیانی نماز کہا ہے. میں بڑے عرصے تک اس کے اوپر ریسرچ کرتا رہا، لیکن مجھے پتا چلا کہ صلاۃ وسطیٰ جو ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ صبح صادق سے لے کر نماز عصر تک 12 گھنٹے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. دن کمپلیٹ ہو گیا، آدھا دن مکمل ہو گیا. اب نماز عصر کا وقت سٹارٹ ہو گیا. اور جو احناف نے کہا ہے کہ جب 2 گنا سایہ ہو جائے وہ اس کا افضل وقت ہے، وہ اس کا افضل وقت ہے، یعنی جب سایہ 1 گنا ہو گیا تو اس وقت آپ نماز عصر پڑھ سکتے ہیں، اور جب سایہ 2 گنا ہو گیا تو آپ پہ لازم ہے کہ وہ پڑھ لیں، وہ افضل وقت ہے احناف کے نزدیک، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ساری چاروں فقہا کا یہاں پہ کٹ ہو گیا کہ جب سایہ 1 گنا ہو جائے آپ نماز عصر پڑھنی سٹارٹ کر دیں، اور پیک وقت جب سایہ 2 گنا ہے اس وقت تک رہتا ہے. جب سایہ 2 گنا سے آگے چلنا شروع ہو جائے تو پھر آپ کا نماز عصر کا وقت جو ہے وہ ڈیم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب افضل نہیں ہے، اب ذکر اذکار کا وقت ہے، اب نماز عصر کا وقت نہیں. تو اسی لیے احناف جو ہیں، احناف کیا کرتے ہیں؟ احناف جیسے ہی سایہ 2 گنا ہوتا ہے فوراً اذان دیتے ہیں اور فوراً نماز پڑھتے ہیں، ذرا بھی وقفہ نہیں لگاتے. کہ ان کو ہوتا ہے کہ اگر ہم نے لیٹ کر دیا تو نماز کا مکروہ کا وقت شروع ہو جائے گا. تو اس لیے اختلاف کوئی نہیں ہے. آپ چاہے آپ سایہ 1 گنا ہے اس وقت نماز پڑھ لیں عصر کی، چاہے 2 گنا ہو اس وقت پڑھ لیں، دونوں احادیث کے مطابق ہیں، دونوں قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق ہیں. یہ ایک سائے سے 2 گنا سائے تک جو وقت ہے یہ پیک نماز عصر کا وقت ہے، بالکل اعلیٰ نماز عصر کا وقت ہے قرآن پاک کے مطابق، احادیث کے مطابق. اور اس میں کوئی فقہا کو اختلاف نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے. اور یہی امت مسلمہ کا اجماع ہے. آج قرآن مجید فرقان حمید کی 11 آیات سے، بلکہ صلاۃ الوسطیٰ والی 12 آیات سے یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ عشیۃً کا وقت کون سا ہے؟ نماز عصر کا وقت ہے. اور یہ کون سا وقت ہے؟ یہ جب سورج جو ہوتا ہے یہ اس کو 12 گھنٹے صبح صادق کو گزر جاتے ہیں، ہر چیز کا سایہ اس کا
سایہ اصلی نکال کے ایک گنا ہو جاتا ہے تو یہ نماز عصر کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہی صلاۃ الوسطیٰ کا ٹائم ہے, یہی عشیہ کا وقت ہے, اور یہ وقت غروب آفتاب تک رہتا ہے, اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک رہتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جیسے جیسے آپ نماز عصر کا سایہ دگنا ہوتا جاتا ہے اور نماز عصر کا وقت لیٹ کرتے جائیں گے, سورج پیلا ہوتا جائے گا, تو پھر آپ کی نماز عصر وقت کراہت میں داخل ہوتی جائے گی. آپ ذکر اذکار وہاں پہ کر سکتے ہیں, لیکن نماز کے لیے بہتر وقت یہی ہے کہ جب سورج جو ہے وہ ابھی پیلا نہ ہوا ہو تو آپ نماز عصر ادا کر لیں. مجھے امید ہے کہ قرآن و سنت سے جو میں نے آپ کے سامنے مسائل کیے ہیں, یہ وقت بتایا ہے, آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی, اور نوجوان نسل کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اختلاف کس بات میں ہے اور کیوں اختلافات ہیں, اور ہمارا جو مقصد ہے وہ بھی حل ہو گیا کہ صحیح ہمیں قرآن سے صحیح مسئلے کا پتہ چل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.